بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے حج۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اصطلاحی معنی ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا ارادہ کرنا۔ زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور اس کے جمیع ارکان کے ساتھ اسے ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، لازم ہے، جو اس کی طرف جانے کا راستہ رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے اس سے کفر کی روش اختیار کی، اس سے منہ موڑا، اس سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جس شخص کو کسی بیماری نے یا کسی ضرورت نے یا کسی ظالم نے نہ روک رکھا ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے، تو چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا سخت بیان، اتنی سخت وعید ہے کہ صاحب استطاعت ہو، کسی ظالم نے روکا نہ ہو، کوئی چیز آڑے نہ آ رہی ہو، رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کا اسلام کی ضرورت نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے، عیسائی ہو کے مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کعبہ کی حاضری اور زیارت، کعبہ زمین پر اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تعمیر کروایا وہ بیت اللہ ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ تو اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہونا، اس گھر کا چپا چپا جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کی جو ہے وہ مخلوق سے محبت اور یادوں کا جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ حج بیت اللہ کی تعمیر کئی بار تعمیر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ، تو وہاں پہ جو دعا مانگی، مراد خلیل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ اے رب ربنا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنُوا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنایا اور امن کی جگہ بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، جائے مصلی بنا لو، تو وہ جگہ جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے دعا کی گئی وہ جگہ یادگار بن گئی، قیامت تک کے لیے وہاں پہ نفل پڑھنا لازم کر دیا گیا، جائے مصلی بن گئی۔ ایسے ہی جہاں پہ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگنے کے لیے جو ہے وہ چکر کاٹے، وہ صفا مروہ بن گئی۔ جہاں پہ شیطان کو جو ہے وہ ورگلانے کے لیے آیا تو اس کو پتھر مارے گئے، وہ اس کو جو ہے وہ رمی جمرات کا نام دے دیا گیا۔ کسی جگہ کو مقام عرفات کا نام دے دیا گیا، وقوف عرفات بنا دیا گیا، جہاں پہ جو ہے وہ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ میراب ہوا۔ تو یہ ساری یادگاریں ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے انبیاء کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دعائے خلیل بن کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، کہ ہمارے آنے والی امت میں سے، ہماری اولادوں میں سے جو ہے ہمیں وہ شخصیت عطا فرما، اور ہمیں جو ہے وہ اس کے انعام کے بدلے میں رب سے انہوں نے جو مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ انعام ان کو عطا فرمایا۔ تو اس کے علاوہ ہم اب حج کے مراسم کی بات کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے استاذ شیخ الحدیث، ہمارے اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی کرے، مفتی اعظم مفتی محمد عبدالرحیم سیالوی صاحب زندہ مجدہ، یہ جتنی عبادات ہیں اسلام کی، اس کے بارے میں بڑی پیاری ایک تشبیہ دیتے ہیں
بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں، وہ یہاں بیان کرنا مقصد خیال کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، یہ سب کی مثال جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ہمیں چونکہ اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کے حبیب سے، اللہ کے انبیاء سے پیار کی جو ہے وہ تلقین کی، حکم ہوا ہر چیز سے بڑھ کے ان سے پیار کرنا ہے، تو پیار کرنے کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی عشق ہو، دنیاوی پیار ہو، تو اس کے بھی اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں کہ انسان جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو شروع میں اس کی یاد میں گم رہتا ہے، اس کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کا حکم ہے، واقعی میں صلاۃ الذکری، کہ میرے ذکر میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو اللہ کی یاد میں مگن رہنا، اللہ سے پیار کرنا، تو اس کی یاد میں مگن رہنا چاہیے، تو اس کی مثال نماز ہے۔ پھر جب کسی شخص کو، دنیاوی شخص کو کسی دنیاوی چیز سے کسی عشق مجازی ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، تو پھر وہ پہلے اس کی یاد میں مگن رہتا ہے، پھر اس کی یاد میں بھوکا رہنا شروع کرتا ہے۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا، اللہ کی یاد میں بھوکا رہنا، یہ اس پیار کی مثال ہے کہ اللہ کی یاد میں کھانا پینا چھوڑ دیں، بھوکے ہو جائیں، روزہ رکھیں، تو یہ بھی اس کی یاد کی مثال ہے، عبادت ہے، اللہ کے پیار کی مثال ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بندہ اپنے محبوب کی یاد میں پیسہ خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، اپنی دولت لٹاتا ہے اس پہ، تو زکوٰۃ کا حکم ہوا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ سے پیار کرتے ہو نا، تو اللہ کے حکم سے اپنے کمائے ہوئے پیسے میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب محبت بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان اپنی محبوب کی گلیوں کے چکر کاٹتا ہے۔ تو صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مثال حج کی ہے کہ حج میں اللہ کے گھر کا طواف، بیت اللہ کے گرد چکر، مکہ کی گلیوں میں کبھی صفا مروہ پہ سعی کرنا، کبھی رمی جمرات کرنا، کبھی وقوف عرفات کرنا، تو یہ ایسے ہی جیسے معشوق، ایک عاشق اپنے معشوق کے گھر کے گلی کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کی ایک مثال و تمثیل جو ہے وہ سمجھا کے بات سمجھانا مقصد تھا۔ تو ہم حج کے مراسم پہ بات کرتے ہیں۔ حج کے جتنے بھی مراسم ہیں، چاہے وہ وقوف عرفات ہے، احرام باندھنا ہے، رمی جمرات ہے، تفصیل سے تو یہاں لیکچر میں اس پہ بات نہیں کر سکتے، الگ سے اس پہ بات کریں گے۔ تو جب احرام باندھ کر، حج کی باقاعدہ نیت کر کے احرام باندھ کے اس کا آغاز کرتے ہیں، غسل کر کے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، سادہ سے جو چادریں پہن لی جاتی ہیں، تو پھر انسان پہ بہت سے ایسے کام جو پہلے اس پہ حلال ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے منع ہو جاتے ہیں، ممنوع ہو جاتے ہیں، ناجائز ہو جاتے ہیں، اور بندہ ایک ہی صدا لگا کر لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، اور تو ہی سب کا مالک ہے، تو یہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ صدائیں لگاتا ہوا انسان جو ہے وہ دیوانہ وار چکر لگا رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی زبان پر یہ وظیفہ ہوتا ہے، اور احرام کے بعد عیش و عشرت کی ہر چیز اس پہ تقریباً حرام ہو جاتی ہے، زیب و زینت منع ہو جاتی ہے، خوشبو لگانا منع ہو جاتا ہے۔ مکہ پہنچ کے جب طواف کرتا ہے، ذی الحج کی 8 تاریخ کو لوگ مینا کے مقام کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہاں سے عرفات جاتے ہیں، وہاں سے مزدلفہ، وہاں سے پھر مینا آتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سر کے بال اتوار کر جو ہے وہ کعبے کا پھر طواف کرتے ہیں۔ تو یہ سب مراسم جو ہے یہ اس کی حج کے جو ہے وہ اراکین ہیں، ان کو ادا کرنا۔ تو مناسک حج کی حکمتیں کیا ہیں؟ مناسک حج کی حکمتیں، نمبر 1، ان مراسم پر اگر ہم گہری نظر ڈالیں تو جو ایک چیز ہمارے تصور، ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے وہ ہے اللہ کی بندگی، یا اس کے بندہ ہونے کا احساس کہہ لیں، اللہ کے بندہ ہونے کا احساس۔ انسان کو ہر چیز میں، احرام کے لباس کو لے لیجئے، یہ لباس کیا ہے؟ یہ تو ایک فقیری کے احساس ہے، قربانی کے جذبہ کا جو ہے وہ دیکھ لیجئے، ایک عاجز، ایک فقیر بندہ جولی پھیلائے ایک مالک کے دربار میں، ایک جاں باز سپاہی
میدان جنگ میں ایک وردی پہنے ہوئے. تو یہ سب چیزیں بتا دیتی ہیں کہ انسان اس کا بندہ ہے، اس کے حکم پر وہ سب کچھ کر دیتا ہے، سر کے بال بنا دیتا ہے، اس کے حکم پر قربانی کر دیتا ہے، پیسے لٹا دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کھلے آسمان تلے لیٹ جاتا ہے، کفن پہن کے جو ہے وہ گھر سے نکل پڑتا ہے. تو یہ سب اس کی بندہ ہونے کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں. دوسرا یگانگت یا مساوات کہہ لیں اسے آپ. کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، غریب تو خیر حج پہ نہیں جاتے، لیکن جتنا بھی ایک صاحب استطاعت عام آدمی اس پہ حج فرض ہے، اور ایک ایسا آدمی جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اسے جناب پتہ ہی نہیں میرے پاس کتنی دولت ہے، سب کا لباس ایک سا ہوتا ہے، سب کے جو ہے وہ ایک ہی جگہ کے اس کے اندر ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں، سب کے لیے ایک وقت ہوتا ہے سارے کاموں کا، کسی کے لیے کوئی اسپیشل چیز نہیں ہوتی. تو یہ گانگت جو ہے وہ کالے گورے عربی اجمی سب مل کے ایک بنے ہوتے ہیں. تو یہ مساوات اور اسلامی جو یہ گانگت ہے، یہ اس کے جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو پھر لوگوں کو بلایا، جو اذان طلب کیا، لوگوں کو اذان دی کہ سب جو ہے وہ حاضر ہوں اس گھر کے بیت اللہ کے لیے. تو علماء لکھتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے آنے والی جتنی بھی ارواح تھیں، جنہوں نے حج کرنے کے لیے سب نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جواب دیا، اور اس اذان کے جواب میں وہ انہوں نے لبیک بولا. تو وہی شخصیات جو ہیں وہ اس دن حج کے اندر جو آتی ہیں، تو ایسی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان و پکار جو آپ نے دی تھی، یہ سب اسی کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ پہنچتے ہیں، اور اپنی روح ایمان اور حقیقت اسلام کی ڈھال لینے کی پکار جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں، اور اس اعتبار سے لبیک کا نعرہ اپنے مالک کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ایک بے چین خواہش کا اظہار کرتے ہیں، لبیک مالک میں حاضر ہوں. اور کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر کعبہ میں پڑتی ہے تو انسان کو اس خدا کی جو ہے وہ خدائی کا اعتراف ہوتا ہے، اس خدا کی ربوبیت، اس رب کی ربوبیت کا اعتراف ہوتا ہے. اس کے خوف سے دل کانپ اٹھتا ہے، اور انسان کی آنکھوں سے لگاتار آنسوں کی جھڑیاں جاری ہو جاتی ہیں کہ مالک کے سامنے کھڑے ہیں. یہ ہیبت، یہ دبدبا، یہ روب اس کے گھر کا ہے، جو اینٹوں اور مٹی کا بنا ہوا ایک گھر ہے، اوپر کا کپڑے کا غلاف پڑا ہوا ہے. جب قیامت کے دن انسان اپنے رب کے دربار میں رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیا عالم ہوگا. ایسے ہی جو ہے وہ ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. حج کا منظر ایک قیامت کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. ایسے اور بہت سی چیزیں، صفا مروہ کے درمیان سعی اور جمرات، قربانی، شیطانوں کو کنکر مارنا، یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو شیطان انسانوں کو بہکاوے کے لیے ان کی طرف بڑھتا ہے تو ان کے بہکاوے کو جھٹلا کر رد کر کے اللہ کی بات ماننا. قربانی کرنا جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی جگہ پہ جو دمبا قربان ہوا، اس بات کا اظہار ہے کہ مالک تیری راہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے ہی بات کو مختصر کر رہا ہوں، وہ ذبح عظیم جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا فدیہ قرار دیا تھا، وہ قربانی کی جگہ پہ ان کی جگہ پہ جو دمبا ذبح ہوا تھا جنت سے آ کر، تو اس بات کی جو ہے وہ اظہار ہے، مالک جو آپ حکم کریں گے ہم حاضر ہیں. لہٰذا مراسم حج کے پیچھے کام کرنے والی ان ساری حکمتوں کو دیکھیے. اللہ کی بندگی کا کون سا جذبہ ہے جو اس میں لہریں نہیں لے رہا ہوتا. جذبہ جہاد، ہر ایک کا جذبہ. اب جب شیطان بکریاں مار رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جہاں وہ شیطان آپ کو روکنے کے لیے، آپ کے وسوسے ڈالنے کے لیے آیا تھا، وہ منظر بھی تو نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ جب ابرہا نے ہاتھی دے کر مکہ پہ چڑھائی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کنکریوں کے ذریعے چھوٹے سے جانوروں سے اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کا فیل کا لشکر جو ہے وہ تباہ کر دیا. ایسے ہی حج کی جو شان جامعیت ہے، اور وہ ہے کہ اس میں نماز بھی ہے. ایک پہلی بات تو یہ کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے. نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے. حج مجموعہ ہے بدنی اور مالی عبادتوں کا. اس میں نماز بھی ہے،
روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی، اس سے سب ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ جیسے روزے کی حالت میں انسان کو بہت سے جائز چیزیں کرنا منع ہوتی ہیں، ایسے ہی حج کی حالت میں بھی بہت سی جائز چیزیں کرنا منع ہوتی ہیں۔ حج پہ جائیں تو ایک بات کا یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میرے پاس نہ آیا، میری زیارت نہ کی، ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے جفا کی، بے وفائی کی۔ ایک جگہ پہ ہے، من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اللہ نے اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ لازم کر دی، واجب کر دی۔ لہٰذا حج بیت اللہ کا ایک اہم رکن کہہ لیں اسے، ایک اہم فریضہ کہہ لیں، ایک اہم عشق کا محبت کا جو ہے وہ روضہ رسول مدینہ طیبہ کی حاضری ہے، اور ان کی گلیوں میں ان کے پاس حاضر ہو کر ان کی جو ہے وہ محبت کا اقرار اور اعتراف کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ کچھ عاشقان رسول تو یوں بھی کہتے ہیں کہ ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الرسول حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک در پہ حاضر ہونا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔